نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھی اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توکل کے بارے میں عموماً افراط و تفریط پایا جاتا ہے. بعض لوگ ترک اسباب کو توکل کہتے ہیں. خیال یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے عدم استعمال، اسباب کے ترک، یہ شاید توکل ہے، یا اسباب کے استعمال وہ توکل کی منافی سمجھتے ہیں. تو وہ تعطل کو توکل کہتے ہیں. توکل سے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ترک اسباب یہ ترک سنت ہے، اور اسباب کی ناقدری اور ناشکری ہے. ترک اسباب ترک سنت ہے، اور اسباب کی ناقدری اور ناشکری ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی زیادہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کس کی زیادہ ہو سکتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام اس کی اپنے رب پر جو توکل ہوتے ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اسباب ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اسباب کی ناقدری نہیں کرتے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کرتے ہیں اور معاملہ تقدیر پر چھوڑتے ہیں. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ترتیب دیا ہے، آج بھی اگر کوئی اس میدان میں جائیں اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوزیشن بتائی تھی کہ آپ یہاں کھڑے ہو، آپ یہاں کھڑے ہو، اور خود جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹیلے پہ اس کو بتایا تھا کہ آپ یہاں کھڑے ہو، تو اتنی اہم جگہ تھی کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فتح ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لیکن اس پوزیشن میں جب تبدیلی آئی اور کچھ بعض صحابہ ایسے تھے کہ اس سے اجتہادی خطا ہوئی کہ شاید بس یہاں تک کیا تھا، وہ ہماری ذمہ داری تھی، جب وہ نیچے آئیں تو پوری جنگ کا نقشہ تبدیل ہو، وہ پورا نقشہ تبدیل ہو، وہ جگہ اتنی اہم تھی. تو دیکھیے اتنی اہم جگہ پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کھڑا کرنا، اس کی جماعت کی اور متعین افراد کے اتنے افراد ہو اور اس کو ہدایات دینا کہ تب تک آپ نیچے نہ آئیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تدبیر ہے اور اسباب کے استعمال ہے. اسباب کی کیا ہے؟ استعمال ہے. جنگ احد میں نہیں، جنگ خندق میں جو پوری خندق کھودی گئی، تو یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے.
تو دیکھے تنظیم، تدبیر اور یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور سب کیا کرتے تھے، اس کی تدبیر بھی کرتے تھے، تنظیم بھی کرتے تھے، اور اسباب استعمال بھی کرتے تھے، اسباب کی قدر بھی کرتے تھے، تو یہ سب اسباب کے استعمال اور یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت ہی ہے، اس کی قدر ہے۔ اسباب کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صلاحیت دی ہے، تو یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے صلاحیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر میں اس کے اپنا ایک حصہ تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے خیبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس جو میرے باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان سے پھر اتنے وسق کھجور آپ لے لیں، اور اگر وہ آپ سے کوئی علامت مانگے تو پھر یہاں ہاتھ رکھیں۔ کیا رکھیں؟ یہ کوڈ تھا۔ تو یہ جو ویسی بھی جہاد کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوٹ رکھتے تھے، تو یہ ساری چیز ایسی ہے، انسان کی جتنے اس کی بساط ہے، جتنے اللہ نے ان کو اسباب دیے، جتنا وہ تدبیر کر سکتے، جتنا وہ تنظیم کر سکتے، اس سب کے ہم مکلف ہیں۔ اس سب کے ہم کیا ہے؟ مکلف۔ تو اسباب کی ہم مکلف ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے، اور ہم اسباب کی قدر کریں گے، اسباب کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کی ہے، اور ہمیں اس کے مکلف بنائے کہ آپ استعمال کریں۔ ہاں، استعمال کے باوجود اعتماد کس پر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ اسباب پر اعتماد، کہ انسان کا مکمل اسباب پر اعتماد ہو اور وہ صرف اسباب ہی کو دیکھے، تو یہ دیکھے یہ بھی غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو ترک اسباب، یہ بھی غلط ہے، اور صرف اسباب پر اعتماد کیا ہے؟ یہ بھی غلط۔ تو اسباب پر اعتماد کمالی ایمان اور توحیدی کامل کے منافی۔ اسباب پر اعتماد کمال ایمان اور توحید کامل کے منافی۔ جو صحیح معنوں میں موحد ہوتا ہے اور جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں، اسباب پر نہیں کرتے۔ استعمال ضرور کرتے ہیں، اپنے آپ کو مکلف سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اعتماد کہاں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ تو دیکھیں، یہ بھی غلطی ہے، عموماً یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسری انتہا پر یہ ہے کہ اسباب کو اس کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں، جیسے کہ وہ مؤثر بالذات ہے۔ بے شک انسان علاج کے لیے، معالجے کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ اسباب استعمال کرے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لے لے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لکل داء دوا، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو ہر بیماری کے لیے رب العالمین نے انہوں نے ایک دوا پیدا کی ہے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کو معلوم ہوتا ہے، بعض کو معلوم نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ نہیں ہے، مسند احمد کی روایت میں پھر یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ ہر بیماری کے لیے کل داء دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن بعض کو معلوم ہوتے ہے، بعض کو معلوم نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، انسان علاج بھی کرے، یہ تو ہے، لیکن ایک دنیا ایسی ہے کہ وہ پھر اسی کو مؤثر بالذات بھی سمجھتے ہیں، اور جب اس کو شفا عطا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسباب کے استعمال کے باوجود اعتماد صرف اور صرف خالق اسباب، مسبب الاسباب پر ہو، اس میں ہمارا امتحان ہے۔
اسباب تو استعمال کریں، اور استعمال کے باوجود اعتماد کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ یہاں ہمارا امتحان ہے۔ امتحان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظیم ذات ہے، وہ عموماً نتائج عطا کرتے ہیں، جیسے اسباب استعمال کرتے اسی کے موافق نتائج عطا کرتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی خلاف بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایک امتحان ہے یہاں کہ ابھی اسباب استعمال کرتے ہیں تو نتائج ہوتے ہیں، صحیح تدبیر کرتے ہیں، تنظیم کرتے ہیں، نتائج آتے ہیں۔ تو انسان وہ کیا ہوتا ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہاں پر اس کی پورا اعتماد بجائے رب العالمین کی، بجائے خالق اسباب کی، بجائے مسبب الاسباب کی، اس کی توجہ کے مرکز، اس کے اعتماد کے مرکز، اس کی محبت کے مرکز، اس کی امید کے مرکز کون ہوتے ہیں؟ اسباب ہو جاتے۔ بس یہ بڑی امتحان ہے۔ اس میں اگر ہم کامیاب ہوئی کہ ہم بجائے اسباب پر اعتماد کے، اسباب سے توقع سے، اسباب سے کچھ ہونے کی، اس سب کے باوجود ہماری توجہ کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، تو عین اسباب کی وقت بھی انسان کیا ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ پہ لگتی ہے۔ سمجھے یہ بات؟ تو یہ امتحان ہے۔ اور جب کوئی اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی طرف اس کے دل کی نگاہ اللہ بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس شخصیت کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے تمام کام، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے کافی شافی ہوتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو اللہ تعالیٰ پہ اس کے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کے لیے کیا کرے، کس کا کام کرے، تو کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کون فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب العالمین کہتے ہیں، قادر مطلق ذات کہتے ہیں، وہ ذات کہتے ہیں کہ جس نے تمام اسباب پیدا کیے، کوئی ایک سبب بھی پاس نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ انسان کا معاملہ یہ ہو تو پھر وہ ذات اسباب پیدا کرتے ہیں، اور یا بغیر اسباب کی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے کام کرواتے ہیں۔ متوکلین کے ساتھ پہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے، وہ بہت عظیم بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بھروسے و اعتماد پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ یہ تھی کہ اس کے لیے کچھ کرنا، انسان کے یقین ہے، یقین پیدا کرنا ہوتا ہے، ایک دل کے ایک اعتماد کرنا پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ جس طرح انسان، میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں، میں اسی طرح معاملہ کرتا ہوں، اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسی طرح ہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم گمان کیا رکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ اچھا رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ اور اس موقع پہ، خاص طور پہ ایسے موقع پہ کہ جب ہم اسباب استعمال کریں تو استعمال کرتے وقت اسباب کی موجودگی میں اعتماد اللہ پہ کریں۔ بس یہ جو امتحان کی جگہ ہے نا، اس پہ ہم کیا کریں؟ یعنی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان توکل کر لیتا ہے لیکن اس کی پوری زندگی توکل سے خالی ہوتی ہے۔ جب اسباب نہیں ہوتے پھر توکل کرتے ہیں، یعنی اسباب کی موجودگی میں توکل کا کوئی نام و نشان نہیں، جب اسباب موجود نہیں پھر توکل کرتے تو پھر کیسے کریں؟ تو یہ شروع ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہو پھر بھی کس پر اعتماد ہو؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اس پر اپنی نگاہ لگی ہو۔ تو یہاں اس امتحان میں جب انسان پاس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھروسہ، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
پھر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں اسباب نہیں ہوتے پھر بھی کام بناتے، اسباب ہوتے پھر بھی کام بناتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے پاس متوکلین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت عظیم الشان کارنامے انجام دیتے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یعنی عام لوگ اس کی یا ہم عصر لوگ یا اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ قدم کیسے اٹھاتے ہیں، بالکل سمجھ نہیں آتا. اور اس کو سمجھ نہیں آنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس ذات پہ بھروسہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں اور جس کے اعتماد پہ وہ کرتے ہیں تو ذات ہے اسی طرح کہ وہ اسی طرح ہی کام بناتے ہیں انسان کے. تو متوکلین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، عجیب قسم کی اس کے کارنامے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی عظیم ذات پہ یا وہ جو قادر مطلق ذات ہے وہی لائق ہے توکل کی، وہی لائق ہے بھروسے کی، وہی لائق ہے کہ ہم اس سے توقع کریں، وہی لائق ہے کہ ہم اس سے امید کریں، وہی اس کے لائق ہے کہ ہم اس سے طمع کریں، وہی اس سے لائق ہے اس سے ہم خوف کریں. تو اس ذات، اس قادر مطلق ذات پہ اگر ہم اس کے اعتماد پہ کوئی قدم اٹھائیں اور کوئی اقدام کرے اور کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پھر کافی ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کے بہت زیادہ خیرات و برکات ہوتے. ایک تو یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، کفایت یہ سب ان کے ساتھ ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو متوکلین محبوب ہوتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. کام بھی بناتے ہیں اور پھر محبت بھی کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ محبت بھی کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو توکل پسند ہے اور متوکلین کو محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ صفت اس کو اچھی لگتی کہ میرا بندہ ہے اور مجھ پر اس کا اعتماد ہے. مجھ پر کیا ہے؟ اعتماد. ویسے ہر انسان کو دوسری کا جو کوئی اس پر اعتماد کرے اعتماد اچھا لگتا ہے، اعتماد اچھا لگتا ہے. انسان میں ویسی بھی انسان کی بھی مزاج. رب العالمین تو قدر مطلق ذات ہے. تو ہم پیدا نہیں ہوئی تھی، کائنات پیدا کی ہمارے لیے، اور زندگی کے کیسے مراحل ہم پہ گزرے. ہم جب یہ جوان یہاں سب بیٹھے جوان، تو ایک زمانہ وہ بھی ہم سب گزار چکے ہیں کہ جب انسان جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس وقت کوئی سہارا اس کا نہیں ہوتا. اس کو کون کھلائے؟ یہ جو انسان کو اعضاء ملتی ہے، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے. تو والدہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، والد بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، درخواست کرتے کہ یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. سمجھے بات؟ اور صالح اولاد دے دے، سلامت اعضاء عطا کرے اس کو. تو دیکھیں ایک زمانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب انتظامات کرتے ہیں. بچے ہوتے ہیں نہ کھا سکتے، خود نہ پی سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے انتظام کیا نہیں کیا؟ انتظام کیسے کیا؟ والدین کے دل میں محبت ڈال دی اور شفقت ڈال دی. بس بتائیے یہ خبر ہے، میں نے پہلے مسئلے حل کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ماں اور والدین کے دلوں میں شفقت اور محبت ڈال دی، سارا کام ہی بنا دیا آپ کا. تو پھر انسان جب بڑا ہو گیا تو بھول گئے اس ذات کو. تو یہ تو بے وفائی، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بے وفائی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ محبت کرتے. دوسری ایک بہت بڑی برکت توکل کی یہ ہے کہ انسان کو ایک اطمینان مل جاتا ہے. اسباب ہوتے ہیں پھر بھی اطمینان، اسباب کی عدم موجودگی میں بھی اطمینان بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک آدمی متوکل ہے، حالات آتے ہیں وہ بالکل پرسکون ہوتا ہے، بالکل برابر میں اس کا ایک ساتھی دوست کھڑا ہوتا ہے، اسی پر وہی حالات آتے ہیں، وہ بے انتہا اضطراب کے شکار ہوتے ہیں، اس کے پاؤں سے زمین نکل جاتی. یہ کیوں؟ ایک جو ہے اس کا دل اس پر وہ ہے، اس کا سہارا رب العالمین. اس کا سہارا کون ہے؟ رب العالمین. وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتے ہیں، قدرت کو دیکھتے ہیں،
اور وہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے جیسی پیدا ہوئی ہم اور اپنی تخلیق سے لے کر ابھی تک اللہ کی نعمتوں کے ہم عادی ہیں، قدم قدم پہ اس کی نصرتیں ہیں، قدم قدم پہ اس کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، تو کیسے بے سہارا چھوڑتے؟ تو دیکھیں کوئی اس طرح کی نہیں، بڑے پریشان کن قسم کے حوال ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کو دیکھتے کہ ابھی تک جو میرے ساتھ معاملات کی ہے، جو انہوں نے کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے، مہربانی کا معاملہ کیا، مجھے یوں چھوڑ کے بے سہارا. دیکھیے ایک اعتماد ہوتا ہے، سمجھیے بات. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر توکل کی یہ ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے کہ انسان کو ایک اندر کے ایک اطمینان مل جاتا ہے. انسان حالات تو آ جاتے ہیں، زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، لیکن متوکلین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بھروسے پر، اس کے اعتماد پہ، سخت حالات پر بھی اپنے رب کو دیکھتے. کس کو دیکھتے ہیں؟ اب کے رب. اس کی بھروسہ اور اعتماد اس کو وہ تسلی عطا کرتے کہ اس کی کوئی مثال نہیں. تو ایک اس کی یہ دولت. متوکلین میں حقیقی معنوں میں غنا ہوتے ہیں، دل کا غنا. الغنا غنا نفس. تو یہ دل کی جو یہ ہوتی ہے، اسے ایک یہ بھی ہوتی ہے اور شجاعت بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، بڑے شجاع ہوتے ہیں، سخت قسم کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذات پہ وہ تیار ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ صفات ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ صفات ہوتی ہیں. اور پھر متوکلین جو ہوتے ہیں، حدیث شریف میں بلا حساب جنت بھی جاتے ہیں. دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. اللہ تعالیٰ جل جو بلا حساب جنت عطا کرتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو توکل کی دولت عطا فرمائے. آخر ایک بات عرض کروں، توکل کی بڑی بڑی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جو احکام ہیں، اس کے جو وعدے ہیں، اس کے جو وعیدی ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں، اس پر توکل ہے اور بھروسہ ہے. ایک قسم توکل کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اس بات پر اس کا بھروسہ اور یقین ہے کہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کی صفات پر، اس کی ذات پر، اس کی جو وعیدی ہیں، اس کی جو وعدے کی ہیں، اس سب پر بھروسہ ہوتا ہے. ایک توکل یہ ہے. ایک توکل جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ جو دنیا کے ظاہری اسباب کے معاملات میں اس کا توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. تو توکل اس کو کہتے ہیں کہ انسان اسباب تو استعمال کرے. اسباب کیا کرے؟ استعمال کرے، لیکن اعتماد اور بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ تعالیٰ پر کرے. اور اسباب کے استعمال کے بعد نتائج کس کے حوالے کرے؟ رب العالمین کے حوالے کرے. ہم اسباب تو استعمال کریں گے، لیکن اسباب کے بعد پھر جو نتائج کا وہ شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ کس کے حوالے ہوں گی؟ اللہ کے حوالے ہوں گی. تو اس طرح ہے. تو عموماً اس میں لوگ کبھی کبھی خطا کرتے ہیں. میرے دوست ساتھی تھے، وہ بڑے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہے اور بہت زیادہ سمجھ عطا کی ہے، بہت زیادہ ایک تعلیمی میدان میں ان کی بہت بڑی قابلیت ہے. تو وہ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو میرے ساتھ ابھی مشورہ کر رہے تھے کراچی میں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بس اس پہ توکل کرتے ہیں اور یہ کام اس طرح کرتے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیے توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اللہ نے جو آپ کو فہم دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، اس میدان میں تجربہ دی ہے، سب کو استعمال کریں. زبردست قسم کی آپ تدبیر کریں، زبردست قسم کی آپ تنظیم کریں، زبردست قسم کی آپ مشاورت کریں، اہل فن سے مشاورت کریں، سب کام کریں. لیکن اس کو سب کرنے کے بعد پھر معاملہ تقدیر کے حوالے کریں.
اللہ کے حوالے کریں کہ رب العالمین آپ سمجھتے ہیں، آپ اس سے خیر پھیلائیں، آپ اس کو کوئی باقاعدہ نتیجہ خیز بنائیں. جیسے کہ گندم ہے، کاشتکار ہوتے ہیں، وہ گندم کاشت کرتے ہیں تو وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، موسم کا بھی خیال کرتے ہیں، اور کھیت میں بھی اپنے ہل چلاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سب چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اس کے ہم مکلف ہیں، یہ تو کریں گے. اس کے بعد پھر گندم ڈالتے ہیں. گندم ڈالنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین اچھی فصل دے دیں، اچھی فصل. اس طرح دیگر اعمال میں بھی ہوتے. پھر آپ کی جو بیج ہے اس سے کمپل نکلے، اس کی حفاظت ہو، وہ چینٹی نہ کھائیں، وہ مرغے نہ کھائیں، وہ کوئی پرندہ نہ کھائیں. آپ کی بیج کی حفاظت، زمین میں کوئی جو زہریلا کیڑے ہوتے ہیں وہ نہ کھائیں. تو وہ پھر اللہ کی حفاظت ہے. وہ پھر کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت ہے. آپ نے ایک کام کیا بس اس طرح. سمجھے یہ بات؟ تو یہ کیا ہے؟ توکل ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنے عظیم ذات پر توکل عطا فرمائے، اور توکل کی جو خیرات اور برکات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے.